اگر کسی نے طواف کے 3 چکر کیے اور وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کر کے باقی 4 نہیں کرے گا، ابتدا سے شروع کرے گا۔ ہاں اگر 4 چکر کر چکا ہو تو پھر وہیں سے شروع کرے گا۔ 15 شعبان کی رات کے بارے میں اولیاء اللہ، علماء اور بزرگوں کے اقوال ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک سے فضیلت نہیں ملتی۔ بہرحال کوشش کریں، عبادت کریں، اس میں کیا پوچھنا ہے۔ اگر شیعہ کو ہم کام کے لیے ملازم رکھیں کوئی حرج نہیں۔ لا حول۔ اگر کوئی آدمی جرانہ جائے، وہاں جانے کے بعد عمرہ نہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ ایک عمرے کے بعد 13 دن دوسرا عمرہ کیا، بال چھوٹے تھے، مشین سے بال کاٹے اور کہا کہ اس میں سے خون ہے۔ اگر بال مشین میں آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو پھر تو دم ہے۔ جو زندہ ہیں اگر معذور ہے تو ان کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے، معذور نہیں ہے تو اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی آدمی مر گیا ہے، اس کے دفن کرنے سے پہلے اس کے لیے دعا ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ جنازہ پہلے ہوتا ہے، دفن تو بعد میں ہوگا، تو جنازہ دعا نہیں ہوتی۔ ایک نفل طواف ایک کے لیے۔ میرا عمرہ ہو گیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک عمرہ ایک کے لیے، ایک عمرہ 100 کے لیے نہیں ہوتا۔ مجھے مردانہ بیماری ہے، قطرے آتے ہیں، وہ جو قطرے آتے ہیں نا، وہ منی نہیں ہوتی، وہ مزی ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ غسل کر کے، وضو کر کے احرام بھی باندھ سکتے ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عورت بال کاٹنے سے پہلے جو احرام ہو اتار دے، کوئی حرج نہیں۔ پسینہ آیا ہوا تھا احرام میں تو ایک بال ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں۔ خیر القرون سے مراد حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ایک روایت میں ثم الذین یلونہم۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ تابعی ہیں، وہ بھی خیر القرون سے۔ حضرت مسجد الحرام کے کولر سے زمزم بھر کے اگر لے جائیں کوئی حرج نہیں، پینے کے لیے تم نے رکھا اور کس لیے رکھا ہے؟ میرے پاس 7 تولے سونا ہے، جبکہ زکوٰۃ 7.25 تولے سونے پر واجب ہے یا 52 تولے چاندی پر۔ بہرحال میرا بھائی 7 تولے سونا ہے، باقی پیسے کوئی نہیں ہے، پیسے، جائیداد، سامان، اس کی قیمت بھی تو لگا ہوا نا۔ قادیانی جو ہے نا وہ متفق علیہ کافر ہے، وہ تو امت کے تمام فرقوں نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ شیعہ کے کفر میں اختلاف ہے، جو سبی کا شیعہ ہے یا منکر صدیق ہیں یا منکر قرآن ہے یا سیدہ عائشہ کی عزت و عصمت کے مخالف ہے، وہ کافر ہے۔ ہر شیعہ کافر نہیں ہوتا۔
شیعہ کی کئی قسمیں ہیں. ایک عورت کو بلڈ پریشر کی بیماری کی وجہ سے حیض میں کمی بیشی ہوتی ہے، طواف ہی اس سے دوران طواف ہی اس سے حیض شروع ہو گیا تھا، اس کا عمرہ ادا ہو گیا. طواف کے چوتھے چکر کے بعد یہ مسئلہ ہوا. بہرحال گزارش یہ ہے کہ چوتھے چکر کے بعد ہوا تو انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، چونکہ زیادہ چکر ہو گئے تھے. لیکن اگر یہاں ہے پاک ہو کے پھر ایک دفعہ طواف کر لیں. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکے وغیرہ دینا حرام ہے. بالکل نہ دیں، نہ موت نظر آئے گی، نہ دھکے دیں، دور سے اشارہ کریں. نمازیوں کے آگے گزرنا ناجائز ہے. مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں. دوران طواف احرام کے ساتھ احرام کے بغیر کعبے کو یا دائیں بائیں دیکھنا بالکل ناجائز ہے. طواف کا حکم نماز کا نظر نیچے رکھو. صفا مروہ کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ ضرورت نہیں ہے، لیکن کر لے تو اچھی بات. سیرت میں سن کر بہت ایمان تازہ ہوا، اللہ قبول فرمائے. بس ہاروت ماروت جو تھے نا وہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، بلکہ شہزادے تھے بگڑے ہوئے. ملکین ملکین نہیں. جماعت کا ٹائم ہو گیا ہو، دوسری طرف والدین آواز دیں تو کیا پہلے نماز پڑھے؟ اگر نماز کے وقت نکلنے کا خطرہ نہ ہو تو والدین کی بات سنو. اگر وقت ہی ختم ہو رہا ہے تو پہلے نماز پڑھ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں آئیں گے تو کون سا افضل ہوں گے؟ حضرت ابو بکر یا حضرت عیسیٰ رسول ہیں. ابو بکر کی جتنا شان و نبی تو نہیں ہے. پچاس 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. مومن کافر کے میرا بھائی جتنا تکلیف میں کوئی ہو تو وقت مشکل گزرتا ہے، مومن کے لیے تو پتہ ہی نہیں لگے گا. مکے میں رہتے ہیں، چھٹی بیمار ہے، واپسی ذی القعدہ کے مہینے میں ہے، احرام باندھ کے بالکل احرام باندھ کے عمرہ کرے. ضروری نہیں کہ حج کرے، نہ کرے حج. ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، نماز عصر کی جماعت کے اوپر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. پتہ نہیں بینچ کے اوپر یا بنچ کے اوپر، بہرحال نماز پڑھو، تم کسی چیز پر بھی پڑھو. نرینہ اولاد کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگیں. داڑھی کو یا بالوں کو کالا رنگ نہ لگائیں، اور کوئی رنگ لگا سکتے ہیں. میرا وہم کے وضو کر کے پھر میں وہم میں مبتلا ہوتا ہوں. بہرحال وہم کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جب تک آواز نہ سنو یا بدبو نہ آئے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا دے. بعض لوگ آپ کو دبانے ہیں، پتہ نہیں کیا چومتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے.
کیا مرہم کے لیے عمرہ، مرہم نہیں مرہوم، عمرہ ہو سکتا ہے؟ اگر احرام بھول گئے اور پتہ نہیں کیا ہے تو کیا تابند میں عمرہ کر سکتے؟ کر سکتے۔ طواف کرتے ہوئے چوتھے چکر میں حتیم میں چلا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد بقیہ چکر طواف ہوا ہی نہیں آپ کا، آپ نے طواف اپنا باطل کر دیا کہ درمیان میں آپ نے نماز شروع کر دی، دوبارہ آپ جو ہے وہ طواف کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد جیرانہ یا مسجد عائشہ زیارت کے لیے جائیں تو عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر احرام بھول گئے تو عمرے کی نیت کس طرح؟ عمرے کی نیت تو زبان سے ہوتی ہے، احرام سے تو نہیں ہوتی۔ قمیض نکال لیں، نیت کر لیں، نیچے اتر کے پہن لیں۔ مجھے ٹی بی کی شکایت ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ناپاکی کی حالت میں جہاز میں نیت کر لی ہے، ابھی صاف نہیں ہوئی ہے، بہرحال جب صاف ہو غسل کر کے عمرہ کر لے، اس کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب اس نے نیت کر لی ہے تو اس کے بعد کہیں دوبارہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری کمزوریوں پہ رحم فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو رشتے آسان فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔